الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں پچھلے ہفتے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث، جس کے اندر ان کا ایک واقعہ ہے، وہ بیان کیا گیا تھا. خلاصتاً آج آپ حضرات کی خدمت میں اس واقعے سے، اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. یہ حدیث، جیسے کہ اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی، بڑی طویل حدیث ہے، بہت سے اس کے فوائد ہے، بٹ وی ول ہائی لائٹ سم آف دیم انشاءاللہ. اس کے اندر ہائی لائٹ ان چیزوں کریں گے جو اہم ہیں. ویسے تو تمام چیزیں اہم ہیں، لیکن ان میں سے چند چیزوں کو انشاءاللہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. سب سے پہلی بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ کسی کی نصیحت کے لیے، کسی کی عبرت کے لیے، موعظت کے لیے یا دہانی کے لیے کسی واقعے کو نقل کیا جا سکتا ہے، کوئی واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ واقعہ صحیح ہو، جھوٹ پر مبنی نہ ہو، بلکہ سچا واقعہ ہو، تو یا دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، موعظت کے لیے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے. دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے اس حدیث پاک سے، کہ آدمی کو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، تو صحیح حدیث ہے، حسن الظن من حسن العبادہ. اچھا گمان رکھنا بھی عبادت ہے. آدمی اچھا گمان رکھے، یہ بھی کیا ہے، عبادت کا درجہ اس کو بھی ملتا ہے. کیونکہ آدمی بعض اوقات کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے، بدظن ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس سے پھر بدگمان ہونے کے بعد پھر دوسری طرف آدمی دوسرا رخ اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ بدگمانی غلط فہمیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور آپ کا اور میرا تجربہ ہے کہ جب غلط فہمی معاشرے میں ہوتی ہے تو اس کے نتائج صحیح نہیں ہوتے. تو اسی لیے جو غلط فہمی کا راستہ بدگمانی ہے، اسی پر روک لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر بھی اس بات کی طرف تاکید فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو، یعنی بہت سے جو بدگمانیاں ان سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ آگے فرمایا ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گناہ کا سبب بنتی ہیں. تو اس لیے معلوم یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. بہت سی باتیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی، ان میں ایک بات یہ تھی کہ آدمی کو حسن ظن رکھنا چاہیے. ایک اہم بات کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی آدمی کوئی برا کام کرتا ہوا نظر آئے تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اسلامی، ایمانی، دینی اور اخلاقی فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جتنا ہو سکتا ہے روکنے کی کوشش کریں. جس طرح ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات وہ ارشاد فرمائی تھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، کہ جب پوچھا کہ حضرت کعب کہاں ہے، تو ایک آدمی نے اس کے اندر کہا تھا، یا رسول اللہ حبسہ برداہ والنظر فی عطفیہ. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو ان کی مالداری نے، یعنی اس میں ایک اشارہ دیا گیا، اس کی مالداری کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے، مال کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے. تو آدمی نے یہ بات کہی تھی، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو معلوم ہوا جب یہ بات کہی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو اس مجلس میں بھی شریک تھے، فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے کہا، بئس ما قلت، تم نے اچھی بات نہیں کہی، بہت بری بات ہے جو تم نے کہی ہے. تو بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جب بھی کسی کے متعلق کوئی بات کہے تو اچھی طرح اس کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ کیا ہے بات لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو تیسری بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ٹال مٹول کرنے سے بچے. ٹال مٹول سستی ہے، تاخیر ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہے کہ آدمی ٹال مٹول کرنے لگتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بڑی سعادتوں سے، بڑی چیزوں سے، بڑے کیا کہتے ہیں، بڑے فوائد سے، بڑے نتائج سے وہ کیا ہے، محروم ہو جاتا ہے. تو ٹال مٹول یہ اچھی عادت نہیں ہے. آدمی اس کو کیا کرے، حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرے.
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ٹال مٹول سے آدمی بچنے کا اہتمام کریں، کیونکہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، اس میں ایک اہم وجہ یہی تھی، ایک اہم سبب یہی تھا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں یہ کام کر لوں گا، میں جلدی پہنچ جاؤں گا، میرے پاس تو سواری ہے، میں آرام سے پہنچ جاؤں گا، تو وہ کوئی تیاری نہیں کر پاتے تھے اس خیال میں کہ میں تو پہنچ ہی جاؤں گا، میرے پاس تو سواری موجود ہے۔ حالانکہ ان کا ارادہ نعوذ باللہ غلط نہیں تھا، لیکن ایک ٹال مٹول کی وجہ سے ان سے غزوہ چھوٹ گیا، جس کے نتیجے میں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، حضرت کعب بن مالک پر ناراض ہوئے، تو یہ چیزیں پیش آئی اس غزوے کے پیش نظر، یعنی اس ٹال مٹول کی وجہ سے۔ تو بات معلوم ہوئی کہ آدمی ٹال مٹول سے بچنے کی کوشش کریں۔ سستی اور کاہلی یہ بہت بہت بری چیز ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک کوئی بڑا سائنسدان ہے جس نے ایک بات کہی کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن بٹ ناٹ فار دا ویک اور لیزی پرسن، یعنی اسلام تو بہترین مذہب ہے لیکن سست لوگوں کے لیے نہیں ہے، کاہل لوگوں کے لیے نہیں۔ اسلام کاہل لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آدمی جب اسلام میں داخل ہوا ہے، اگر مسلمان اپنے آپ کو کہلانے کا وہ لائق ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے کام کریں کہ اسلام تو بالکل ہر اعتبار سے اس کو ہر موقع پر اس کو انرجی عطا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی موقع پر آدمی سست نہ رہے۔ اسلام اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے کہ 5 وقت کی نماز ہمارے پاس ہے، تو آدمی اگر سست ہوگا تو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ تو اسلام نے آدمی کو ہمیشہ ایکٹیو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ ایک اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ النجاح فی الصدق، کہ جو کامیابی ہوتی ہے ہمیشہ سچائی میں ہوتی ہے۔ اگر آدمی جھوٹ بولے گا تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے، لیکن ہمیشہ کی وہ ناراضگی لوگوں کو اس کو لگ جاتی ہے۔ تو اہم بات یہاں پر یہ کہی گئی، مسلم آلویز شوڈ ٹیل ٹروتھ، یعنی مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سچ کہے۔ کیوں سچ کہے؟ بیکاز دا پلیزر آف اللہ رب العزہ لیس ان دا ٹروتھ، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو خوشنودی ہے، اللہ کی جو رضا ہے، جو حاصل ہوتی ہے، وہ سچ بولنے سے ہوتی ہے، سچائی یعنی سچ گوئی سے ہوتی ہے۔ تو آدمی ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرے۔ ہاں بس اوقات سچ بولنے سے پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن وقتی طور پر ہوتی ہے وہ، لیکن بعد میں اس کے نتائج اچھے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس روایت سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور 2 حضرات ان کے ساتھ جو تھے، کل 3 افراد سے بالکل بائیکاٹ کیا گیا تھا 50 راتوں تک۔ تو بائیکاٹ جو کیا گیا تھا 50 راتوں تک، تو کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ تو وقتی طور پر ان کو تکلیف ہوئی، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی برات، ان کی توبہ آسمان سے نازل کی۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، آخر میں آتے ہوتے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان 3 لوگوں کے اللہ نے توبہ قبول کی جو اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی چیز اترے آدمی کے لیے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور یہ واقعہ اور یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لوگوں کا سبق ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑی خرابی ایک یہ بھی ہے کہ ہم مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم بچنے کی کوشش کریں۔ آدمی کے بس میں ہے کہ وہ ہر چیز کا اہتمام کریں، آدمی جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے عزیز بھائیوں، بولنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے اثرات، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس مقام پر بھی رہیں، ہم سچ بولنے کی کوشش کریں۔ اور بھی بہت سی باتیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے، یہ چند باتیں جو ہمارے ذہن میں تھی، جو مفید ہمیں لگی، تو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی، اللہ ہم کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر ہم تمام کو ہمیشہ سچ بولنے کی اور ہمیشہ جھوٹ سے حتی الامکان بچنے سے کوشش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔